گولف کھیلتے ہوئے. زندگی کی سب سے خوبصورت جو ہابی ہے وہ آپ سب لوگوں کے لیے بھی گولف ہے اور میرے لیے بھی یقیناً گولف ہے. لوگ جو نہیں کھیلتے ان کو یقیناً اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنا خوبصورت یہاں پر ریجوینیشن آف لائف ہوتا ہے اور کتنا اس کے اندر لوگوں کا سٹریس برن ہوتا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک نعمت ہے. البتہ یہ بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب میں عام طور پر دیکھتا ہوں اپنے بہت سارے دوست ہیں جو کارٹس پر پھر رہے ہوتے ہیں ہے نا. تو یہاں کا گولف کورس تو اتنا اچھا ہے پاکستان کے اندر جس طرح سے, اور کوئی پریشر بھی نہیں ہے. دنیا میں آپ کہیں جاتے ہیں تو پریشر ہے کہ اسپیڈ چلاؤ پیسے بنانے ہیں. یہاں کوئی پریشر بھی نہیں ہے. تو یہاں ذرا سا نیچر کے اعتبار سے خود پیدل چلیں تو زیادہ اچھا ہے. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. باقی جتنا آپ اس چیز سے لطف اٹھاتے ہیں اتنا ہی میں بھی اٹھاتا ہوں. اور میرا خیال یہ ہے کہ ارلی برڈز بہت سارے یہاں پر ہوں گے جو ہم روزانہ صبح 9 ہول کھیلا کرتے تھے. اب وہ میں جب اسلام آباد چلا گیا ہوں تو ایک کورس مجھے بڑا پسند آیا تھا, وہ مرگلہ کا تھا, جہاں میں 18 ہول کھیلتا تھا. اور جب 2 دن کی چھٹی ہوتی تھی تو دیٹ واز اے پلیجر سیٹرڈے سنڈے. اب وہ مرگلہ جو ہے اس کے اوپر کوئی قانونی کیفیت ایسی ہوئی, وہ بڑا اچھا خوبصورت ہول, اونچ نیچ بہت, اور وہ پاکستانیوں نے بھی اور نیول آفیسرز نے ہی اس کو ڈیزائن کیا تھا. تو اب اس کے اوپر کوئی پریشر ہے فی الحال قانونی تو وہ بند ہو گیا. تو لہٰذا اب میں اسلام آباد کورس کی طرف جاتا ہوں. کچھ چیزیں آپ سے ذکر کروں اسکواش کے حوالے سے, 2-4 چیزیں ہی میں آپ کے سامنے رکھنا اس کے گولف کے حوالے سے رکھنا چاہ رہا تھا. پچھلے دنوں میں نے آج ہی اپنے ساتھیوں کو یہ کہا کہ بھئی پتہ کرو کہ کیا ہوا. انٹرنیشنلی ہمارے جو ماشاءاللہ کیڈیز ہیں وہ کچھ اس میں سے اتنا اچھا کھیلنے لگتے ہیں کہ وہ پرو بن جاتے ہیں, اور ہمارے ہاں وہ سسٹم ابھی نہیں ہے جس کے اندر میں نے پاکستان گولف فیڈریشن سے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو بھی آپ خود کوئی اصول بنا لیں, کوئی قوانین بنا لیں, مگر ان کو بھی آنری ممبرشپ آف دا کلب دیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کرکٹ کے اندر بھی یہ دنیا میں جب ہمارے کرکٹ کے کھلاڑی جاتے تھے تو کبھی کبھی ہم کو امبیرسمنٹ ہوتا تھا کہ یعنی ہائر اسپورٹس ایکٹیویٹیز کے اندر وہ کلچر کہ دے شوڈ بی ایبل ٹو اسموتھلی موو ان اینڈ بیکم اے پارٹ آف اے ڈسٹنگوشڈ گروپ آف پیپل, اس میں کسر رہتی تھی. تو گولف کے اندر بھی وہ کسر ہوگی, مگر کوئی 6-8 مہینے ہو گئے کوئی جواب نہیں آیا. تو مجھے یہ پریشانی ہے کہ کہیں یہ اگنور نہ ہو جائے. تو آج مجھے یاد آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر کلب کو کوئی پاکستان گولف فیڈریشن کوئی قوانین اس میں تیار کر لے اور سب سے مشاورت کر کے کہ دے کین بیکم آنری ممبرز آف دا کلب, آف کورس وداؤٹ اے ممبرشپ فی, بٹ آف کورس اف دے یوز دا فیسلٹیز تو ان فیسلٹیز کو وہ یقیناً اس اعتبار سے اس کو پے کریں گے. تو جناب علی, ویری گڈ. اف یو want to discuss anything about politics not from this rostrum, but I would encourage you کہ اتفاق سے میں نے ایک مضمون لکھا. میں مضامین کم ہی لکھتا ہوں, مگر ایک مضمون میں نے پرسوں لکھا تھا اور میری خواہش یہ تھی کہ جلد از جلد پبلش ہو جائے. تو کل کے اخبارات میں جن اخبارات نے اس کو چھاپنے کی نیت کی ہوگی تو کل کے اخبارات میں ضرور ہوگا. اس میں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان ایک وہ قوم ہے جو ابھر رہی ہے, اور بہت سارے انڈیکیٹرز ہیں جس کی تفاصیل میں یہاں نہیں دینا چاہتا. بہت سارے انڈیکیٹرز ہیں. آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ڈسپائٹ کلیمٹیز اینڈ پرابلمز وی ہیو ڈن اے گریٹ جاب. تو یہ کانفیڈنس جب کسی قوم کے پاس آ جاتا ہے تو وہ جاتا نہیں ہے, اور یہی کانفیڈنس ہے جو ڈسٹرائڈ نیشنز کے اندر بھی if talent is available and the ethos is there like Japan and Germany تو وہ قوموں کو دوبارہ بنا لیتے ہیں. تو یہ قوم تو بننے کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں اس کے انگریڈینٹس سارے ہیں, اور اس حوالے سے آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ لائک آل ایریاز. اور یہ زمانہ ایسا ہے, میں نے اس مضمون میں بھی لکھا کہ زمانہ ایسا ہے کہ the road to greatness is not too long because there are easier and shortcuts available in the world جس کی کمپریہنشن ان قوموں کو ہوتی ہے جو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں اور جن کی لیڈرشپ ان اپارچونیٹیز کو ریکگنائز کر لیتی ہے. تو دیٹس آل فار سیاست. ٹریمینڈس ہول ان ون. راشد صاحب کا تیسرا ہے, واہ واہ. میں نے تو
میں تو ایک مارا تھا اسی ہول پر، مگر وہ جب تھا کہ ایک شاٹ میرا پانی میں گیا تھا، دوسرا ہول میں گیا تھا، تیسرا ہول میں گیا تھا. تو تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. واٹ اے پلیجر ٹو سی آل.